السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 391، سورہ التوبہ، پارہ نمبر 11، آیت 126 تا 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا بعض کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اولا یرونا، کیا اور نہیں وہ دیکھتے، یعنی مومن نہیں دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ یعنی منافق، یفتنون فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرتن ایک بار، او یا مرتین دو بار، ثم پھر لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے، ولا ہم اور نہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے سورۃ کوئی سورت، نظر تو دیکھتا ہے، بعضهم بعض ان کا، الی بعض بعض کی طرف، حل کہ کیا، یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، من احد کوئی شخص یعنی مومنوں میں سے، ثم پھر انصرفوا وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو،
بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یفقہون نہیں سمجھتے. لقد البتہ تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس رسول ایک رسول من انفسہم تمہیں میں سے یعنی تمہیں انسانوں میں سے عزیز بھاری ہے علیہ اس پر ما انتم تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا حریص بہت حریص ہے علیکم تمہاری بھلائی پر علیکم تم پر یعنی تمہاری بھلائی پر بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ رؤوف نہایت شفیق رحیم نہایت مہربان ہے. فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑیں فقل تو کہہ دیجئے حسبیہ کافی ہے مجھے اللہ اللہ تعالی لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی علیہ اسی پر توکلت میں نے بھروسہ کیا وہوا اور وہی ہے رب العرش عرش العظیم عظیم کا. پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج سورہ التوبہ ان آیات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے مشرکوں کافروں سے اعلان برات کیا، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں مشرکوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا، ان کے لیے گھات لگا کر ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور ائمہ کفر سے لڑائی لڑنے کا حکم دیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کل جہان سے زیادہ اپنے اور اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا کہا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے احبار و رہبان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور درویشوں کا معاملہ بیان کیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی راہ میں جہاد میں نکلنے کا حکم دیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا، جہاد سے پیچھے رہ جانے والے منافقوں کا ذکر کیا، اور ان منافقوں کے جھوٹے عذر بہانے بیان کرنے کا ذکر کیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان کیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے کو منع کیا، منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کرنے کا بیان فرمایا. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رتبے اور مقام کو بیان فرمایا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسجد زرار بنانے والوں کا ذکر کیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پاک صاف رہنے والے مومنین کا ذکر کیا. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے اور ایمان والوں کے بیچ میں تجارت سودے کا ذکر کیا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا آزر اپنے باپ سے برات کا اور بیزار ہونے کا ذکر فرمایا. اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ توبہ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ جب پیغمبر جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے سے گریز نہیں کرتا اور نہیں کیا، تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں جب موقع آئے ضرورت پڑے قربان کر دینے سے دریغ اور گریز نہ کریں اور پیچھے نہ رہیں. آج اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات بینات ہیں، اور یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے منافقوں کے حوالے سے بیان کیا کہ منافقین
سال میں 1-2 مرتبہ ان کو آزمائش پڑتی ہی پڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس آزمائش سے سبق حاصل کر کے یہ منافق نصیحت حاصل کرتے اور یہ منافق توبہ طائب ہوتے، لیکن بجائے توبہ طائب ہونے کے یہ جب اس قسم کی آیات پڑھی جاتی ہیں کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے اور منافقت برتنے والے، تو پھر یہ بجائے اس مجلس میں توبہ طائب ہوں، یہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں اور اس مجلس سے باہر کو نکل جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی رسوائی ایمان والوں میں برابر ہوتی ہے۔ مطلب کہ یہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی منافق نصیحت حاصل نہیں کرتے، توبہ طائب نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کی ان آیات میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند صفات عالیہ کا، آپ کی بلند صفات کا ذکر فرمایا۔ ایک صفت تو یہ فرمائی، ایک صفت پیارے نبی علیہ السلام کی تو یہ ذکر فرمائی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں آئے کہ ایک بندے نے خود اپنے آپ سے دعویٰ کر دیا ہو کہ لو جی میں آ گیا ہوں اور میں رسول نبی ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی صفت یہ بیان کی کہ آپ کسی ایک کی طرف نہیں بلکہ تمام کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، عربیوں، عجمیوں، اپنوں پرائیوں، دور نزدیک سب کے لیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی جنس میں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ایک انسان، جس طرح باقی انسانوں کو ضروریات لاحق ہوتی ہیں اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معاملہ۔ ایک صفت یہ بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت باری ہوتا ہے مومنوں کا مشقت میں پڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت باری ہوتا ہے، اور یہ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ کفر اختیار کریں اور جہنم میں جائیں اور دنیا میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار کر آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائیں، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کوشش میں رہتے ہوتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا جائے اور لوگ جہنم جانے سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے شفقت کرنے والے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند امام احمد میں ارشاد فرمایا، انی ارسلت بحنیفیۃ سمحہ، کہ میں حنیفی آسان شریعت یعنی ابراہیم علیہ السلام والی آسان شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور بخاری کتاب الایمان میں حدیث نمبر 39 کے اندر آپ نے فرمایا، ان الدین یسر، یہ دین تو سراسر آسان ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مہربانی اور آپ کی شفقت کس قدر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور مہربانی کا حل کیا ہی عظیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کے پاس گئے۔ طائف میرے بھائیوں ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، یوں سمجھ رہے کہ جیسے پاکستان میں مری یا سوات کا علاقہ ہے، اس کے لگ بھگ طائف کا بھی علاقہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں انتہا شدید درجے کی گرمی، اور جیسے آپ طائف کی طرف جائیں اور طائف کی چڑھائی چڑھنا شروع کر دیں، ایک دم سے موسم تبدیل۔ اس ٹھنڈے علاقے کی طرف نبی علیہ السلام گئے گرم علاقے سے نکل کر کہ شاید کہ طائف کے لوگ بات مان لیں، لیکن طائف کے لوگوں نے جس قدر بد مزاجی کا مظاہرہ کیا وہ مکے والوں کی بد مزاجی اور بد اخلاقی سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ مطلب آپ کہہ لیں
کہ برف اوپر اوپر سے تو ٹھنڈی، اندر اندر سے انتہائی گرم۔ بہرحال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف جاتے ہیں، 10 دن کے قریب وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ طائف والوں نے آپ کی بات ماننے سے ٹوٹلی انکار کر دیا، بلکہ آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگائے گئے، آپ کو مارا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر اور بے حال ہو کر وہاں سے نکلے، اور آپ کی شفقت اور مہربانی کا حال اپنے عروج پر کہ نبی علیہ السلام باہر سے بھی کول کول، اندر سے بھی کول کول۔ آپ کی شفقت اور مہربانی کا حال کیا ہی عظیم تھا کہ جب فرشتے نے کہا اجازت دیں میں اہل طائف کو پیس کے رکھ دوں، مطلب جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں، ایک پتھر چکی کا اوپر ایک نیچے، گندم اور جو کو پیس دیا جاتا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ان 2 پہاڑوں میں اہل طائف کو پیس کے رکھ دوں۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کی اس پیشکش پر یس کی بجائے نو کا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں، اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی نہیں ہوں گی، مطلب اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہنے والی ہوں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3221 3231۔ اور آج پورے کا پورا طائف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ وہ طائف کہ جس نے کبھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اہل طائف کہ جنہوں نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار مار کے زخمی کیا اور بے ہوش کیا، آج وہی طائف ہے، آج وہی طائف ہے جو اندر سے بھی ٹھنڈا ہو گیا، باہر سے بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ 5 وقت طائف کی گلیوں میں، چوکوں میں، میدانوں میں یہ آواز گونجتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفقت اور مہربانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امید پوری ہوئی اور اہل طائف کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی، ورنہ اگر آپ فرشتے کے کہنے پر اجازت دے دیتے تو آج تک طائف والوں کا نام و نشان نہ ہوتا، بلکہ یہ گزشتہ دنیا میں جیسے گزرے ہوئے قوموں کے آثار قدیمہ پڑے ہیں، آج وہ طائف سرسبز و شاداب نہ ہوتا، بلکہ وہ کیا ہے، مونجو دھڑوں کی جیسی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور مہربانی کا حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے، بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جاتے، مومنین کے جنازوں میں تشریف لے جاتے، صرف بچے کے رونے پر نماز کو ہلکی کر دیتے، مختصر کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ملجا، یتیموں کے ماوا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، خود بھوکے رہ اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والے کہ جب آپ پر پہلی مرتبہ وحی آئی اور آپ پریشان ہوئے تو اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ تو غریبوں کے ملجا، یتیموں کے ماوا ہیں، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے والے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ان تمام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ اعلیٰ اخلاق، کردار، نمونہ، اسوہ دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ لبیک و صادق نہیں کہتے بلکہ منہ موڑے رہتے ہیں، نافرمانی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، تب بھی پریشان کوئی نہیں ہونا۔ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے تو میرا رب ہی کافی ہے، کوئی ساری دنیا میری مخالف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کہ جب میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ اور وہ رب کتنا بلند ہے جس پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے،
اور جس پر پیغمبروں نے بھروسہ کیا وہ رب اتنا بلند ہے کہ وہ عرش عظیم پر مستوی ہے، اور اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور رب العالمین اپنی شان اور صفات مطابق اس عرش پر مستوی ہے۔ تو جو اتنی بڑی ذات پر بھروسہ کر لے، جو اتنی بلند و بالا ذات پر بھروسہ کر لے، اور جس کے ساتھ اتنی بلند و بالا ذات ہو، اگر سارا جہان اس کی مخالفت کرے تو تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ دل گرفتہ نہ ہو، وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ جیسے کہنے والے نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خود اللہ حشر میں کہہ دے، ویسے لکھا خدا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خود حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اسی طرح کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ تو اسباب ہوں تو اسباب جتنے میسر آتے ہیں بندہ ان کو بروئے کار لائے، لیکن یہ کہ اگر ساری دنیا دشمن ہو اور منہ موڑ لے تو بندے کے ساتھ اس کا رب ہے، تو یہ بندہ مومن کے لیے کافی ہے، کیونکہ مومن اسباب اختیار تو کرتا ہے، اسباب و وسائل تلاش تو کرتا ہے، لیکن مومن کا بھروسہ تیر و تفنگ پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بھروسہ تو اللہ مستوی علی العرش پر ہوتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو اسی طرح بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ یہی کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ کل سے اپنے پیغمبر کو کہا کہ آپ یہی کہیے حسبی اللہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح شام کے اذکار میں اس آیت کے اس حصے کو بطور دعا پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔